بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس حکیم ابوالقاسم فردوسی کے بارے میں ہے۔ فارسی ادب کا یہ بہت ہی بڑا نام ہے۔ ابوالقاسم فردوسی کا شاہنامہ بہت مشہور ہے، جس کو 1000 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں لکھے ہوئے۔ یہ اس کے شاہنامے کا بھی عجب واقعہ ہے۔ جب اس نے یہ شاہنامہ لکھا تو یہ اس وقت محمود کے دربار سے وابستہ تھا اور اس کے نام کرنا چاہا تو محمود نے کہا کہ ہر شعر کے بدلے میں آپ کو ایک سونے کا سکہ ملے گا، لیکن درباریوں نے جو کہ فردوسی کے ساتھ حسد رکھتے تھے، انہوں نے محمود غزنوی کو ورغلایا کہ یہ شاعر کیا کرے گا اشرفی لے کر، اس کو سکہ کیا ہے، چاندی کے سکے ہی دے دو۔ تو اس سے فردوسی کو بہت رنج ہوا اور اس نے وہ شہر چھوڑا اور بھاگا۔ اگلے شہر کو جب پہنچا تو وہاں جمعے کی نماز میں محمود غزنوی کے خلاف اس نے ایک ہجو لکھی۔ ہجو یعنی اس کی مذمت کی، اور وہاں سے پھر روانہ ہوا۔ غزنوی کی مذمت میں اشعار لکھے تو اس میں یہ بھی لکھا کہ یہ چونکہ ایک دایا کا بیٹا تھا، نرس کا بیٹا تھا، اس لیے اس میں وہ بادشاہوں کی خوبیاں نہیں تھی۔ اگر یہ شاہزادہ ہوتا، بادشاہ کا بیٹا ہوتا تو یہ میرے ساتھ ایسا نہ کرتا۔ جب وہاں پر اس نے محمود غزنوی کے خلاف اشعار پڑھے، وہاں سے روانہ ہوا تو کسی کے ساتھ ٹھہرا، وہ محمود غزنوی کے اعتبار کا آدمی تھا۔ تو اس نے کہا کہ تم ایسا کرو، یہ اشعار جو آپ نے محمود غزنوی کے خلاف لکھے ہیں یہ مجھے دے دو۔ اس نے دے دیے۔ پھر اس نے کہا کہ بس تم ایسا کرو، اس کو زیادہ ترویج مت دو، زیادہ رائج مت کرو۔ اس نے اس کی بات مانی، لیکن کچھ اشعار اس کے ملتے ہیں جس میں یہ ہے کہ نہ کر دی در این نام اے من نگاہ، بے گفتار بدگوئی گشتی زراح۔ اس نے محمود کو جو ہجو لکھی، اس نے لکھا کہ آپ نے تو، میں نے جو شاہنامہ لکھا ہے آپ نے تو اس کو پڑھا ہی نہیں، اور ایک بدگفتار شخص کے سننے پر آپ نے اس کو دیکھا ہی نہیں، اور اپنے کیے ہوئے وعدے سے بھی تم
چلے گئے۔ بات چلتی رہی کہ ایک دفعہ سلطان محمود کسی غزنوی کسی سفر سے واپس آ رہا تھا، تو اس کے ایک وزیر احمد حسن میمندی نے کسی بات پر ایک شعر پڑھا کہ اگر جزب کام من آید جواب، منو گرز و میدان و افراسیاب۔ کام یہاں پر مراد گرز میدان افراسیاب۔ تو اس نے کہا کہ اگر جزب کام من آید جواب، اگر اس میرے مراد کے مخالف، میرے جو میں چاہتا ہوں اس کے خلاف جواب آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ میں ہوں گا، میدان جنگ ہوگی اور افراسیاب ہوگا اور میرا گرز۔ محمود کو یہ شعر بہت اچھا لگا۔ محمود نے کہا کہ یہ کس کا شعر ہے کہ اس سے تو مردانگی ٹپکتی ہے، یعنی شعر کیا ہے؟ مردانگی کا نمونہ ہے۔ تو احمد حسن میمندی نے اس کو کہا کہ یہ اس شخص کا شعر ہے جس کو تم نے اس کے معاوضے سے محروم رکھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت محمود کو بہت افسوس ہوا، اور یہ ہندوستان کے سفر میں تھا یہ واقعہ۔ محمود نے کہا کہ جب میں واپس جاؤں گا تو اس کو یہ سونے کے سکے بھیجوں گا۔ جب محمود واپس گیا تو وہاں سے اس نے اونٹوں پر سونے کے سکے 60,000 شاہ نامہ کے اشعار ہیں، 60,000 سکے اس نے لاد کر اونٹوں پر روانہ کیے۔ طوس، فردوسی جہاں کا رہنے والا تھا، روانہ کیے۔ قدرت کی بات ہے کہ طوس میں جہاں دروازہ ہے، ایک دروازے سے یہ 60,000 اشرفی لادے ہوئے اونٹ داخل ہو رہے تھے، اور دوسرے دروازے سے فردوسی کا جنازہ آ رہا تھا، یعنی اس کی زندگی میں اس کو یہ نہ مل سکے۔ ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ اس کی ایک بیٹی تھی، فردوسی کی ایک بیٹی تھی، کہ وہ یہ قبول کر لے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، جس چیز کے ارمان میں میری باپ نے ساری زندگی گزاری، اب میں اس کو کیسے قبول کروں؟ کہتے ہیں کہ بات چیت ہوتی رہی تو ان کو شاہ کے جو قاصد تھے ان کو یہ پتہ چلا کہ فردوسی ان پیسوں سے طوس میں آپاشی کا نظام درست کرنا چاہتا تھا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ پیسے اسی آپاشی پر خرچ کیے، اور وہ نظام اس کا آپاشی کا جو اس کی خواہش تھی اس کی زندگی میں، وہ درست کرایا۔ میں نے شاید کسی لیکچر میں کہا بھی تھا، ہمارے پشتو کے عظیم صوفی شاعر حمزہ بابا جب محمود کے مزار پر جاتا ہے تو وہاں پر وہ اپنی ایک پشتو ربائی لکھتا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اے محمود، گرچہ تمہاری شہرت تو بت شکن کا ہے کہ تم نے بت توڑے یہ ہے، لیکن جتنا بھی تم اونچا جاؤ، لیکن فردوسی کا یہ آپ نے جو اس کے ساتھ بے انصافی کی ہے یہ آپ پر داغ رہے گا۔ اور پھر اس کی ایک مثال دی ہے کہ اگر کسی کمرے میں، مٹی کے کمرے میں
مٹی سے لپے ہوئے کمرے میں لکڑیاں جلائی جائیں تو وہ ان کی دیوار کالی ہو جاتی ہے، اگرچہ اس میں کتنے بھی چراغ جلاؤ لیکن وہ دیوار کالی ہی رہے گی۔ تو تمہارا جتنا بھی بڑا نام ہے، فردوسی کے ساتھ جو آپ نے ناانصافی کی ہے، یہ آپ کے نام پر، آپ کے اچھے نام پر یہ داغ رہے گا۔ جب ہم میٹرک میں پڑھتے تھے تو اس وقت ہماری ایک کتاب تھی جوہر اردو، اس میں بھی یہ رستم اور سہراب کا ذکر تھا۔ وہ بڑا اچھا ڈرامہ تھا، پتہ نہیں کس نے لکھا، لیکن کہتے ہیں کہ جب میدان میں سہراب کو اپنا باپ رستم گرا دیتا ہے تو اس وقت تو سہراب جوان ہے اور رستم بوڑھا ہے، تو رستم اس کو کہتا ہے کہ دیکھ اس بوڑھے ہاتھ کی طاقت۔ تو نیچے گرا ہوا سہراب اس کو کہتا ہے کہ آخر باپ کس کا ہے؟ تو اس سے وہ بہت متاثر ہو جاتا ہے، اور پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ سہراب جب روانہ ہو رہا تھا تو اس نے اپنی بیوی کو کچھ نشانی دی تھی کہ میرا بیٹا ہو جائے تو یہ اس کو دینا، تو وہ نشانی اس سے ملی تو اس کو بہت افسوس ہوا، لیکن اس وقت کیا کیا جا سکتا تھا۔ سہراب فردوسی کے جو واقعات ہیں وہ بہت ہی مردانگی کے واقعات ہیں، یعنی فردوسی کا نام آتے ہی آپ کو وہ واقعات جو اس نے شاہ نامے میں ذکر کیے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن اب کیا کیا اس کا یاد کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ ہم یہاں پر اس کے سہراب کے ساتھ جو لڑائی ہوتی ہے میدان میں، اس کے کچھ اشعار یاد کر کے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ جب فردوسی کیا ہے رستم سہراب کو زمین پر گرا دیتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے تو ادھر وہ افسوس کرتا ہے خود فردوسی کے کیرا یعنی کیرا کس کو، آمد این پیش کامد کے آمد مرا مجھے بھی کشتم مار ڈالا میں نے مار ڈالا، میں نے مار ڈالا جوانی ایک جوان
پیرانہ سر بڑھاپے میں. جب وہ سوراب کو مار دیتا ہے تو اس کے بعد افسوس کرتا ہے وہاں پر کہ کیرا آمد ای پیش کامد میرا. کس کو پالا پڑا ہوگا ایسے حالات سے جس کا مجھے پالا پڑا کہ میں نے بوڑھے ہو کر ایک جوان کو مار دیا. بڑا افسوس کر رہا تھا. یہ فردوسی ہی کا کمال ہے کہ اس نے اس جنگ کا نقشہ، رستم و سوراب کی لڑائی کا نقشہ اس انداز میں پیش کیا ہے کہ جو بھی سنتا ہے وہ بہت افسوس کرتا ہے. خود بریدن دو دستم، بریدن کاٹنا، سزاوار ہست، چاہیے کہ میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں. میں اس لائق ہوں کہ میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائے. جز از خاک تیرے مبادم نشست، میری جگہ خاک قبر کی سیاہی کے علاوہ اور دوسری جگہ نہیں ہے. چاہیے کہ میں مر جاؤں اور قبر لے جایا جاؤں. بیگیتی دنیا میں جہان میں کی کشتے است فرض درا، کون ایسا شخص ہے جس نے اپنے بیٹے کو مارا ہوگا؟ اور کیسا بیٹا؟ دلیر و جوان و خرد مندرا، جو دلیر بھی تھا، جوان بھی تھا اور عقل مند بھی تھا.
فردوسی نے رستم اور سہراب کے جنگ کا نقشہ اور اس کے مارنے کے بعد رستم کا افسوس کرنا، خود کو مارنا، اس انداز میں پیش کیا ہے کہ بڑے سے بڑے دل گردے والے کا بھی دل پسیج جاتا ہے، رونے لگتا ہے۔ تو اب جب جوان بیٹے کا جنازہ اس کے سامنے پڑا ہے تو وہ کہتا ہے کہ چه گویم، کیا کہوں، چو جب آگاہ شود مادرش، جب اس کی ماں کو پتہ چل جائے گا کہ میرا بیٹا جوان مارا گیا تو میں اس کو کیا کہوں گا۔ چگونا فرستم کثیرہ برش بر کنار، کہتے ہیں میں کسی کو کس طرح اس کے پاس بھیجوں کہ تیرا بیٹا مر گیا ہے، مار ڈالا گیا ہے۔ چه گویم، کیا کہوں، اس کی ماں کو کیا کہوں، چرا کشتمش بے گناہ، کہ میں نے اسے کیوں مارا ہے بے گناہ، اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، میں نے اس کو کیوں مار ڈالا ہے۔ چرا روز کردم برو بر سیاہ، میں نے کیوں اس کی زندگی کو کالا سیاہ کر دیا ہے، یعنی اس کو میں نے ختم کر دیا ہے۔ اس کی ماں کو میں کیا جواب دوں گا۔ برآتش نهادند و برخاست او، همی گفت زار جهاندار نو۔ رستم کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فردوسی کہتا ہے کہ گویا اس کو آگ پر ڈالا گیا، برآتش نهادند، اس کو گویا جوان بیٹے کی موت، مرگ، برآتش نهادند، اس کو آگ پر ڈالا گیا، و برخاست ہو، اور شور و غوغا اٹھ گیا، شور اس نے کیا جنازے پر اپنے جوان بیٹے کی۔ ہمی گفت زار اے جہاندار نو، یہی کہتا رہا تھا کہ ہے میں نے یہ کیا کیا اے جہاندار۔ دریغ این غم و حسرت جان گسل،
افسوس این غم یہ غم جو ملا ہے وہ حسرت جان گسل اور جان لینے والا یہ حسرت جو مجھے مل گیا ہے ز مادر جدا ماں سے تو جدا ہو کر آیا و ز پدر داغ دل اور پدر کو وہ داغ دیا جو ہمیشہ کے لیے اس کے دل پر رہے گا. چنین است کردار چرخ بلند بدستی کلاه و بدیگر کمند. چنین است اسی طرح ہے کردار کے معنی رول، جس کو ہم رول کہتے ہیں، اس میں آپ کا کیا کردار ہے. این چرخ بلند آسمان مراد قسمت تقسیم کرنے والا. چنین است کردار چرخ بلند، آسمان اپنا کردار اسی طرح ادا کرتا ہے کہ بدستی کلاه، کسی کو تو کلاه دیتا ہے یعنی حکمرانی دیتا ہے، کسی کو حکمرانی، کسی کو بادشاہ بنا دیتا ہے. وہ بدیگر کمند، اور کسی کو کمند دیتا ہے کہ وہ اس کا سپاہی بنے. آسمان کی طرف سے، قسمت کی طرف سے یہ تقسیم ہے کہ کسی کو بادشاہ بناتا ہے اور کسی کو سپاہی بنا دیتا ہے. اردو کا ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، کسی کے ایک اردو کا شعر بھی یوں ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے، قسمت جدا جدا ہے، ایک تاج سر پہ پہنے ایک پھر رہا گدا ہے. یعنی ہر کسی کو اپنی قسمت ہی ملتی ہے. اب دیکھیں کہ ایک باپ ہے، اس کے دو بیٹے ہیں، ایک بادشاہ ہے تاج سر پر پہنے اور دوسرا پھر رہا گدا ہے. تو یہ بھی کہتا ہے کہ آسمان کسی کو تو بادشاہی دے دیتا ہے اور کسی کو سپاہی بنا دیتا ہے. لیکن اب کیا کیا جائے؟ بدین رفتن اکنون نباید گیریست. اب جب ایسا ہی ہے
تو اس پر رونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیوں اس پر رویا جائے؟ ندانم کہ کارش بفر جام چیست، اب اس کے جانے سے، سوراب کے جانے سے جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب میں خود کو تسلی دیتا ہے کہ اب مجھے نہیں رونا چاہیے۔ نہ دانم کیونکہ میں جانتا نہیں کہ کارش کے انجام کار، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ آج ہم نے فارسی ادب کے ایک بڑے نام یعنی فردوسی، جس کے شاہ نامے کو کچھ 20-30 سال ہو گئے کہ 1000 سال پورے ہوئے تھے، اور اس کے بڑے بڑے اس کے یادگار میں محفلیں منعقد کی گئی، وہ پڑھا۔ اور اس سلسلے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ہمارے جو گروپ ہے گوگل میں، اس میں آپ سوال بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔